السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے سعدیہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یونیک اسلام. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ کو بہت ہی ایک انٹرسٹنگ اور اہم معلومات دینے لگی ہوں. تو جی، میں بات کرتی ہوں برِ صغیر پاک و ہند کے تقسیم کے وقت کی. تو تب برِ صغیر پاک و ہند میں صرف 2 اشاعتی ادارے تھے، جو کہ بہت ہی مثلاً کے مقبول اور جیسے کہا جا سکتا ہے 2 اشاعتی ادارے تھے. ایک کا اونر غیر مسلم تھا، ایک کا تھا مسلم. لیکن جو غیر مسلم اونر تھا وہ تھا ہندو، لیکن اس کے اشاعتی ادارے میں قرآن پاک کی اشاعت کی جاتی، اور وہ ہندو پنڈت جس کا نام ناول کشور جی تھا، وہ بہت ہی احترام کے ساتھ قرآن پاک کی اشاعت کرواتے. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اشاعتی ادارے میں جہاں پر قرآن پاک کی اشاعت ہوتی تھی، جہاں پر قرآن پاک کی جلدیں بنائی جاتی تھی، وہاں پر کسی بھی بندے کو، یہاں تک کہ خود ناول کشور جی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ جوتوں سمیت اس کمرے میں داخل ہو جائیں. اس کے بعد انہوں نے 2 بندے ہائر کیے ہوئے تھے، جو کہ کہیں بھی قرآن پاک کی اگر کوئی جلد دیکھتے، کوئی اس کا کاغذ کا ٹکڑا دیکھتے جس پر قرآن آیات لکھی ہوتی، تو وہ اس کو اٹھاتے، اس کو بوریوں میں بھرتے اور احترام کے ساتھ ان کو دفن کر دیا جاتا. انہوں نے دور دراز کے ایریا سے بڑے بڑے حفاظ کرام کو بلایا اور ان کو بھاری تنخواہیں دے کر انہوں نے قرآن پاک کی اشاعت کے لیے ہائر کیا، اپنے ادارے میں رکھا. ناول کشور جی، جب ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا، جب ناول کشور جی بوڑھے ہو گئے، وہ اپنے گھر میں آرام کرتے تھے، تب ان کے بیٹوں نے یہ کام سنبھالا. اب جو ناول کشور جی تھے وہ گھر میں رہتے تھے، وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی ہو گئی ڈیتھ. ان کی ڈیتھ کے بعد اب ان کو ظاہری سی بات ہے، وہ ہندو تھے، ہندو ریلیجن کے مطابق جیسے کہ جلایا جاتا ہے. ایک ہماری تو میت ہوتی ہے اور ہم اس کو جون سا وہ دفن کرتے ہیں. مسلم جو ہوتے ہیں، تو جو ہندو ہوتے ہیں ان کی شروع سے روایت ہے کہ وہ اس کو جلا دیتے ہیں، جیسے کہ ان کا مذہب کہتا ہے، جیسے کہ ان کا ہندو مت کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اس کو بھی جلانے کی تیاری کی گئی، اس کو شمشان گھاٹ میں لے جایا گیا. اس کی ہم میت کہتے ہیں تو وہ ارتھی کہتے ہیں. تو انہوں نے ارتھی کو جب اس کے اوپر رکھا، وہ جو ان کا جلانے والا جو بھی سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر جب انہوں نے رکھا اور انہوں نے گھی ڈالا، تو انہوں نے جلانے کی کوشش کی. انہوں نے گھی ڈالا، پھر آگ لگائی، نہیں جلا، پھر گھی ڈالا، پھر آگ لگائی. انہوں نے بہت سارا جون سا ہے وہ گھی ڈالا. لیکن وہاں پر جو بہت ہی زیادہ ان کے احباب تھے ناول کشور جی کے، وہ بھی ساتھ ادھر ہی تھے، ان کی ارتھی پہ آئے ہوئے تھے شمشان گھاٹ. تو جب آگ نہیں لگی تو پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی، کیونکہ پہلے ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا. اب جو یہ بات تھی کہ ان کی ارتھی کو آگ نہیں لگی، یہ پورے شہر میں بات آگ کی طرح پھیل گئی. اب ان کے قریبی ایک دوست تھے جو کہ مسلم تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی، جو پنڈت وہاں پر اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کے اوپر جتنا مرضی گھی ڈال لیں، آپ انہیں پورے ہندوستان کا گھی اٹھا کے ان کی ارتھی کے اوپر ڈال لیں، لیکن آپ ان کو جلا نہیں سکتے. آپ یہ کریں کہ آپ ان کو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کی وہ عزت، وہ احترام کی ہے. انہوں نے خالق حقیقی کی جو حقیقی کتاب ہے اپنی زندگی میں انہوں نے بہت عزت کی ہے. تو آپ جو ہیں نا، آپ ان کو دفنا دیں. پھر ناول کشور جی کو دفنا دیا گیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی، ضروری نہیں ہے کوئی ہندو ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کو حقیقی خدا مانیں، اور اللہ پاک کی جو چیزیں ہیں، جو اللہ پاک کی کتابیں ہیں، ان کا بہت ادب و احترام کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. اگر آپ کو میری ویڈیو کے اندر کوئی کٹی سی آواز آئی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری. آئی ایم اے نیو یوزر ان یوٹیوب. آئی ایم اے نیو کریٹر. سو پلیز ہیلپ می اینڈ پلیز لائک, share and subscribe my channel. Please promote me. I need your help. And thank you so much for watching my video.